دیکھیں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کو کتنا عرصہ لگے گا، کیونکہ پاکستان نے اس سے پہلے افغانستان کو بہت مواقع فراہم کیے ہیں، اور صرف اگر 2021 اگست سے آن ورڈز ہم دیکھیں تو ہم اس جو کرنٹ طالبان رجیم ہے اس سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو یا ہمارے حوالے کریں یا آپ ان کو سرنڈر کرنے کا خود کہیں، یا کوئی ایسا سولوشن بتائیں کہ جس سے ہمیں یقین ہو، تصدیق بھی ہو کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی۔ اس سے پہلے بھی جتنی بھی افغانستان میں حکومتیں رہی ہیں، حامد کرزئی کی، اشرف غنی کی، ان وقتوں میں بھی پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا تھا، مگر 2021 سے آنورڈز تو بالکل حد پار ہو گئی کہ ہمارا جو سویلین ریشو تھا شہادتوں کا وہ بہت بڑھ گیا، ہمارا جو سولجر ٹو آفیسر ریشو ہے شہادتوں کا وہ بہت بڑھ گیا، ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر ہم 200 آپریشنز کرتے ہیں، مگر مسلسل افغانستان سے دہشت گردوں کی جو ترسیل ہے وہ بلا روک ٹوک پاکستان میں ہو رہی ہے، تو ظاہر ایکشن لینے کا ٹائم تھا۔ ہم نے دوست اسلامی ممالک کی بھی بہت بات سنی، ہم یہ ایکشن بہت پہلے لے سکتے تھے، لیکن ہم نے پورا موقع دیا دنیا کو کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے کہ شاید ہم نے جلد بازی میں ایک فیصلہ کیا۔ 5 سال ہم نے اپنے شہریوں کا خون بہتے دیکھا، لیکن ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ چلیں ہم ڈپلومسی یا سفارت کاری کو ایک موقع دیں گے، مگر اس میں ہمیں ہی دھوکہ ملتا رہا۔ ہمیں ایک طرف بات کچھ اور کی جاتی تھی، دوسری جانب جا کے فتنہ الخوارج کو یا امریکی اسلحہ پکڑا کے پاکستان کے مختلف شہروں میں بھیج دیتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار پاکستان کے لیے اب ناگزیر تھا کہ اب انہیں ان کی زبان میں جواب دیا جائے، اور یہ شاید ایکسپیکٹ کرے تھے کہ ہم اپنی فوجیں زمینی راستے افغانستان میں داخل کریں گے، مگر پاکستان کی فضائیہ الحمدللہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور جب انہوں نے ایئر سٹرائکس شروع کی افغانستان کے اندر تو اب یہ بوکھلا گئے ہیں، اور اب یہ مذاکرات کے لیے منت و ترلو پر اتر آئے ہیں، مگر اب شاید پاکستان اس جانب نہیں جائے گا، کیونکہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا، 1 پوائنٹ پالیسی ہے کہ دہشت گرد سرنڈر کریں گے، اگر نہیں کرتے تو یہ بمباری جاری رہے گی۔ پاکستان اپنے اہداف کو جب تک نہیں پورا کر لیتا، پاکستان اس مشن کو ابورٹ نہیں کرے گا۔ اچھا میم، جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جس طرح پاکستان نے کارروائی کی تو اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کی بات ہونے لگی افغان طالبان کی طرف سے، اس کے ساتھ جب پاکستان کی کارروائیوں کو چھپانے کے لیے بھی سنا ہے میڈیا کے، افغان جو میڈیا ہے اس کے اوپر بھی کافی پریشر ہے، چیزیں رپورٹ نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے انہوں نے تو پہلے دن ہی جب ہم نے پہلی ایئر سٹرائک کی تھی، جس کے ایک ہفتے کے بعد ہم نے باضابطہ کارروائی شروع کی ہے، جو خوست پکتیا اور پکتیکا پہ، ننگرہار پہ ہم نے جو کارروائی کی تھی، اس میں جو ٹھکانے تھے فتنہ الخوارج کے ان کو صرف نشانہ بنایا تھا، اور اس میں تقریباً بتایا یہی جا رہا ہے کہ 100 کے لگ بھگ جتنے بھی دہشت گرد تھے وہ مارے گئے، اور ظاہر ہے یہ لوگ اپنے ارد گرد اپنے خاندانوں کو رکھتے ہیں، بیوی بچوں کو رکھتے ہیں، اور اس میں پھر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نہ رکھیں، آپ جہاد کریں، جو اس کو آپ جہاد کہتے ہیں آپ کریں، آپ بیوی بچوں کو ساتھ کیوں رکھتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے پھر؟ اس کے بعد پھر پاکستان نے باضابطہ کارروائی شروع کی ہے، اور اس کارروائی کے بعد افغانستان میں جو کرنٹ طالبان رجیم ہے انہوں نے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو کوریج سے روک دیا، انہوں نے افغان میڈیا کو بھی وہاں جانے سے اور لوکلز کو بھی فیس بک کے لیے یا انسٹا کے لیے یا ٹویٹر کے لیے ویڈیوز بنانے سے روک دیے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جن جگہوں کا یہ کلیم کر رہے تھے کہ وہ سول آبادی ہے، وہ سول آبادی نہیں تھی، اور پاکستان اپنے انٹیلیجنس جو بیسڈ کاروائیاں ہیں اس میں بالکل صحیح تھا، وہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے چھپے ہوئے ٹھکانے تھے، اور انہی پر اب پاکستان جو ہے ابھی بھی کارروائی کر رہے ہیں، مگر پہلا ہدف یہ ہے کہ ان کے تمام اسلحہ ڈیپوز، ان کے تمام ایم او ڈیپوز، ان کے تمام ملٹری لاجسٹکس اور ان کے جو ملٹری ایسٹس ہیں اور ان کے کھانے ہیں ان کو تباہ کیا جائے، اس کے بعد ان کی مزید جو ہے وہ شامت آنی ہے۔ جی میم، اس میں جس طرح موجودہ پاک افغان کشیدگی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر مشرق وسطیٰ کی بات کریں جہاں پہ امریکہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ ہے، کیا سمجھ رہی ہیں جو مشرق وسطیٰ میں حالات کشیدہ ہیں اور امریکہ اسرائیل کی ایران کے جو جنگ ہے اس کے ساتھ جو اثرات ہیں کیا پاک افغان کے اوپر بھی پڑ سکتے ہیں؟ جی جی آپ
آپ کا سوال کا آخری حصہ فیز آؤٹ ہو گیا، ذرا دوہرا دیجیے۔ اچھا، میں پوچھ رہا تھا کہ جس طرح جو موجودہ مشرق وسطیٰ کی اگر بات کریں، امریکہ اسرائیل کی جو ایران کے اوپر جو جنگ ہے، اس کے جو کشیدہ صورتحال بنی ہے جو مشرق وسطیٰ میں، کیا اس سینیریو میں پاک افغان جو اس وقت کاروائی چل رہی ہے اس کے اوپر کوئی اثر انداز ہوگی، یا اس میں کوئی پاک افغان تعلقات میں کوئی کیا کچھ ہو سکتا ہے، کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہی کاروائی رکے گی، یہ تو واضح اعلان کیا گیا ہے۔ کاروائی تبھی رکے گی جب پاکستان کو اپنے مطلوبہ اہداف مل جائیں گے، یہ تو بہت صاف بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی لچک نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہا مڈل ایسٹ کا تعلق، تو مڈل ایسٹ کے جو مسائل ہیں اس میں پاکستان ایک میڈیٹر، ایک کلیدی رول ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب ہمارا ڈیفینس اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور اس کا جو مقام ہے ہمارے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں، وہ نہیں بدل سکتا۔ اس کے لیے پاکستان ہمہ وقت اپنی کوششیں جاری رکھے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے ان پر بھی حملوں میں بہت کمی آئی ہے، اور جو پس پردہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ قابل تحسین ہے پاکستان کی جانب سے۔ ابھی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ پر مڈل ایسٹ میں انگیج ہے، اور پاکستان ملٹری محاذ پر صرف افغانستان میں انگیج ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی واضح ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ڈوبیسنس نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دنیا کے سامنے نہ ہو۔ تو یہ دو بڑی واضح چیزیں جو سب کے سامنے ہیں۔ جی میم، ایک چیز ہمیں افغان کشیدہ صورتحال کے اوپر بات کرتے رہ گئی کہ بڑی اہم پوائنٹ تھا، وہ تھا کہ بگرام جو ایئر بیس ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، لیکن اس کے حوالے سے افغان یا طالبان حکومت کی طرف سے پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، بگرام کے اوپر ہم نے بھی یہی سنا ہے، اور تفصیلات بھی یہی ہیں کہ پاکستان نے بگرام ایئر بیس کے اوپر ایک اچھی خاصی جو کاروائی ہے وہ کی ہے، اور ان کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز جن کے اوپر وہ بہت ناز کرتے تھے، حالانکہ وہ امریکہ کے چھوڑے ہوئے تھے، اور ہرکولیز ان کا کارگو طیارہ ہے، ٹوکانو طیارہ ہے، بختر بند گاڑیاں تھیں، اور دیگر ان کا اہم جو عسکری ساز و سامان تھا وہ تباہ ہوا ہے۔ اور اس میں خود انہوں نے اپنی وزارت دفاع کی دستاویز میں کہا ہے کہ اپنی نوعیت کی سب سے بڑی تباہی ہے اب تک، اور یہ کہ پاکستانی حملہ شدید تھا اور فوجی تنصیبات کو نمایاں نقصان پہنچا ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ پاکستان نے ان کے اس سارے عسکری نظام و نسق کو تباہ کرنا ہے جس کا سہارا لے کے انہوں نے دہشت گردوں کو پاکستان پر امپوز کیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں کوئی جگہ چھپی بات نہیں۔ بہت شکریہ میم، آپ نے ہمارے پروگرام میں شریک ہوئی اور پاک افغان جو اس وقت کشیدہ صورتحال ہے اس کے اوپر تجزیہ پیش کیا۔